کہ وہ عناصر جو بلوچستان کے اندر بہت بڑی سطح پہ خونریزی کر کے شیعوں کی خونریزی کر کے ان دو ممالک کے روابط کو خراب کرنا چاہ رہے تھے وہ اب بھی موجود ہیں. لہٰذا ہمیں ان دشمنوں کے ہاتھوں کبھی بھی استعمال نہیں ہونا چاہیے, یرغمال نہیں بننا چاہیے, اور اس چیز کو بھی سامنے رکھنا چاہیے کہ دیکھیں جب آپ کہتے ہیں آپ کی خارجہ پالیسی نا, تو اس وقت اگر ایران اور انڈیا کے تعلقات اور ایران اور سعودی عرب کے تعلقات دیکھیں اور بزنس کا خارجہ پالیسی پہ ایک بڑا اہم سوال آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ سکوپ دیکھیں تو اس وقت سعودیوں سے ایرانیوں انڈینز کے جو ایگریمنٹس ہیں اقتصادی حوالے سے وہ ایرانیوں کی نسبت بہت زیادہ ہے, بالکل ٹھیک ہے, لیکن کسی نے اعتراض نہیں کیا اور کسی کو اعتراض کرنے کا حق بھی نہیں ہے. اچھا علامہ صاحب میرے ساتھ احمد بلال صوفی صاحب لائن پر ہے, میں فورن پالیسی پہ آپ سے سوال مزید پوچھوں گا. احمد صاحب خوش آمدید سر, کیسے ہیں, خیریت سے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر. سر کلبھوشن یادو پاکستان میں ہندوستانی ہے جو پکڑا گیا اور وہ ایک جاسوس ہے. ہندوستان نے کونسلر رسائی مانگی کلبھوشن یادو کے لیے جو کہ ان کا آرمی آفیسر بھی ہے, نیوی کا آفیسر ہے. ہمارے قانون میں کیا گنجائش ہے یا انٹرنیشنل لا اس طرح کے قانون پر کیا کہتا ہے, اس طرح کے ایکٹ پر کیا کہتا ہے؟ دیکھیے جو ہمارا قانون ہے وہ 1972 کا قانون ہے کاؤنسلر کی رسائی کے لیے. جی اس قانون میں تو ایسی کوئی شک یا دفعہ موجود نہیں ہے جس کے توسط سے یہ کاؤنسلر ایکسس دی جائے. اس کے علاوہ ایک انٹرنیشنل کنونشن ہے ویانا کنونشن کاؤنسلر ایکسس کے حوالے سے, اس کا آرٹیکل 36 ہے. لیکن چونکہ ہم نے اس آرٹیکل کو اپنے ڈومیسٹک قانون میں ریفلیکٹ نہیں کیا, اس لیے ہمارے قانون کے حوالے سے ہم پر کوئی لیگل آبلیگیشن نہیں ہے ٹو پرووائڈ کاؤنسلر ایکسس. اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک اور 2008 کا بائی لیٹرل ٹویٹی ہے بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا, جس میں کاؤنسلر ایکسس کے حوالے سے ہی گفتگو دونوں ممالک نے آپس میں کی ہے اور معاملات کو طے کیا ہے. کیا احمد صاحب جو معاملات دونوں ممالک کے درمیان طے ہوئے ہیں پاکستان اور ہندوستان کے درمیان, وہاں یہ لکھی ہوئی ہے بات کہ اگر کوئی جاسوس آئے گا, کوئی انٹیلیجنس کا بندہ آئے گا جاسوسی کرنے, دہشت گردی کرنے, تو اس کے لیے بھی کاؤنسلر ایکسس دیا جائے گا؟ میں بھی عرض کر رہا ہوں جی جو ہمارا 2008 کا اگریمنٹ ہے انڈیا کے ساتھ, اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کسی کو پکڑتے ہیں اور نیشنل سیکیورٹی کا ایشو انوالو ہے تو پھر آپ کاؤنسلر ایکسس دینا کی کوئی آبلیگیشن نہیں ہے, یعنی آپ پابند نہیں ہیں قانون کے حوالے سے کاؤنسلر ایکسس دینے کے لیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وہ اسپائی کو جب آپ پکڑتے ہیں یا ایسے شخص کو پکڑتے ہیں جو پورے ٹیررزم کے معاملات کو اسپانسر کر رہا ہے, فائنانس کر رہا ہے, ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے, آرگنائز کر رہا ہے, تو یہ معاملہ ہے ہی نیشنل سیکیورٹی کا, اور اس میں پاکستان قانونی طور پر بالکل درست ہوگا اگر وہ یہ چوز کرے کہ اس نے کاؤنسلر ایکسس نہیں دینی ہے. تو اسپائی کے ساتھ ساتھ ان کی جو حیثیت ہے وہ ایک ایسے ٹیررسٹ کی بھی ہے جو پاکستان کی ریاست پر حملہ آور ہونے کی کانسپیریسی کر رہا ہے, اٹیچمنٹ کر رہا ہے اور آفینس کمٹ کر رہا ہے اگینسٹ دا اسٹیٹ آف پاکستان. ٹھیک ہے. اچھا اس لیے جی احمد صاحب, یہاں ہندوستان کا جو موقف آج ہم نے سنا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ان کا ایک موقف ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کلبھوشن یادو کو وہاں سے اغوا کیا گیا ہو یا کسی اور ذرائع سے پاکستان لایا گیا ہو, تو کیا اس طرح کے آبجیکشنز بنانے سے کوئی قانونی تحفظ مل سکتا ہے ہندوستان کو یا کلبھوشن یادو کو؟ جی نہیں, ایک بات یاد رکھیے, اول کبھی تک جو تفصیلات سامنے آئی اس میں یہی ہے کہ پاکستان کے اندر سے گرفتار ہوا ہے, لیکن اگر یہ اس تھیوری کو بھی فرض کر لیا جائے کہ پاکستان کے باہر سے گرفتار پاکستان میں لایا گیا ہے, تو بین الاقوامی قانون کے مطابق irregularity in the arrest does not help the accused. اور یہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی کئی ایسے ہمارے پاس مثالیں انٹرنیشنل لا میں موجود ہیں کہ اگر کوئی irregularity commit ہوئی in the process of arrest تو اس کا فائدہ ٹرائل میں accused کو نہیں دیا جا سکتا. سو یہ ایک اگر عذر ریز کیا جا رہا ہے, اب ان کو یہ درست نہیں لگتا بیکاز پاکستان کی ریاست کے اداروں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے سے پاکستان کے اندر گرفتار کیا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ احمد بلال صوفی صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. چوہدری صاحب دو ایشوز رہتے ہیں اور ٹائم بہت کم ہے. علامہ صاحب نے جاتے جاتے جب میں ان سے کال پہ گیا, انہوں نے فورن پالیسی کی بات کی اور بڑی اچھی تھی. سر آپ نے سعودی عرب اور ہندوستان, ایران اور پاکستان, ایران اور سعودی عرب, ایران اور امریکہ, امریکہ اور پاکستان, امریکہ اور ہندوستان, تو یہ تو انٹرنیشنل فورن جو ہماری پالیسی ہے وہ بڑی افیکٹ ہو رہی ہے اگر ہم ایران سے بڑے اچھے تعلقات چاہتے ہیں تو. دیکھیں نا جی, افیکٹ تو ہوگی جب آپ کے پاس ایک کل وقتی وزیر خارجہ ہی نہ ہو
اور سردار عزیز صاحب سے آپ کام چلا رہے ہوں. سر وہ تو ہو گیا نا ایشو, ہمیں پتہ ہے پچھلے 3 سالوں سے کہ نہیں ہے, لیکن اب پالیسی کیا ہوگی؟ ہماری پالیسی جو ہے, میں پھر آپ کو پاکستان کی تخلیق کی طرف اس لیے اشارہ دیتا ہوں کہ ہمارے جو اہداف تھے ان کا تعین تو 1940 میں ہی ہو چکا تھا. 1947 میں جو ہماری انڈیا سے ہم الگ ہوئے تو وہ ایک بنیاد تھی 2 نیشن تھیوری. ہماری جو اسلامک کنٹریز ہیں ان کے ساتھ ہمارے جو دوستی اور روابط ہیں اس میں تو یہ ہمارا تعلق آتا ہے. اسی میں تعلق سعودی عرب کے ساتھ ہمارا حق بنتا ہے کہ اس کے ساتھ بہت بڑے ہمارے اچھے تعلقات ہوں. سو جو پاکستان نے ایک رول بھی پلے کیا ایران اور سعودی عرب کے درمیان. ایگزیکٹلی, پاکستان کو رول بھی پلے کرنا چاہیے اور یہ اچھا رول پلے ہوا. میں اس کی تعریف کرتا ہوں. ٹھیک ہے علامہ صاحب, یہیں آپ ایڈ کر دیجئے. وہ کہتے ہیں کہ اچھا رول پلے ہوا, کیا اس کا پازیٹیو ایج پاکستان کو ملے گا؟ یقینی طور پر دیکھیں, جب اس طرح کے حساس موضوعات ہوں جہاں پر کوئی ایران اور سعودی عرب کے درمیان تلفی میں پاکستان, میں اسی کی بات کر رہا ہوں, جب کوئی تھرڈ کنٹری اس طرح کے مسائل میں آ کر درمیان میں ایک صلح کا رول پلے کرتا ہے تو اس کا بڑا اچھا میسج آتا ہے. اور یقینی طور پر یہ پاکستان کی ذمہ داری بھی تھی 2 برادر اسلامی ملکوں کے درمیان. اب جو اس وقت صورتحال ہے یہ بھی ایک تھرڈ کنٹری 2 ممالک کے درمیان غلط فہمیاں بھی پیدا کر رہا ہے اور کسی دوسرے ہمارے برادر ملک کی زمین کو اگر استعمال کر رہا ہے تو اس حساس موضوع کو اسی حساسیت کے ساتھ ان فورمز پہ, ان اداروں میں بات کرنی چاہیے جو اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں. اگر آج فرض کریں اس انڈین جاسوس کو چابہار کی زمین استعمال کرنے کا موقع ملا ہے تو پھر جو متعلقہ ادارے ہیں اس کو حل کرنے والے, ان اداروں کو چاہیے کہ اداروں کی سطح پہ, وزارت خارجہ کی سطح پہ گفتگو کر کے, مطلب ایران اور پاکستان کے درمیان انٹیلیجنس شیئرنگ ہونی چاہیے. میں اسی طرف آ رہا ہوں نا, یہ وہی بات کر رہا ہوں کہ یہ ضروری ہے اور ایسا ہونا چاہیے. لیکن یہ ذہن میں رکھیں, جب اس طرح کے موضوعات کو, چونکہ یہ انتہائی حساس موضوعات ہیں, ان موضوعات کو جب آپ میڈیا میں لا کر اس کے ہر پوائنٹ سے ایک منفی تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے پہلے دن یہ بات ہوئی کہ اس کے پاس تو ایرانی پاسپورٹ تھا, بعد میں پتا چلا نہیں ویزا تھا. ویزا وہ پاکستان کا بھی لے کے آیا ہے, یعنی جب وہ کراچی کے ذریعے سے 12 دفعہ پاکستان آیا ہے ویزا تھا تو آیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ویزا ہونا مسئلہ نہیں ہے. یہ دیکھیں کہ اس کی انوالومنٹ کہاں تک تھی اور آیا ایران میں واقعی اس کو یہ سہولت فراہم کی تھی. جیسے ہمارے فوجی ترجمان نے بھی یہ بات کہی کہ ہم نے کبھی یہ بات نہیں کہی کہ ایران کو پتا تھا کہ یہ وہاں پر جا, میڈیا نے بھی ایسا امیج نہیں دیا. نہیں, بعض لوگوں نے کیا ہے یہ کام, میڈیا میں بھی کیا ہے, اور بعض آپ کے بڑے نام کے صحافی ہیں انہوں نے تو اس پر پوری ایک داستان لکھ دی جو ہم نے دیکھی تو سر پکڑ کے بیٹھ گئے. ریٹنگ بھی تو لینی ہوتی ہے نا چوہدری صاحب. چوہدری صاحب, پاکستان اور ایران بڑے کلوز ملک ہیں, دونوں مسلم ملک ہیں. انٹیلیجنس شیئرنگ لیول کے تعاون اور آپس میں معاہدے ہونے چاہیے. کیا پاکستان حکومت کو چاہیے کہ ایران حکومت کو اعتماد ملے اس معاملے میں؟ کوئی شک نہیں, ایران اور پاکستان کے تعلقات اچھے ہیں اور اچھے ہونے چاہیے. جس طرح چوہدری صاحب نے فرمایا, علامہ صاحب نے فرمایا کہ ہمارے پاس فارن منسٹر نہیں ہے. چند دن کی بات ہے, سعودی عرب اور ایران سے تعلقات کشیدہ ہوئے, پرائم منسٹر صاحب خود چلے گئے. اچھے تعلقات کی ایک نشانی ہے, اچھے فارن پالیسی کی اچھی نشانی ہے کہ وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب خود گئے اور اچھے تعلقات کی وجہ ہی سے دونوں برادر اسلامی ممالک کے درمیان وہ جو ہے وہ معاملات ٹھیک ہوئے. تو آج یہ جو معاملات ہے, ایران کے پریزیڈنٹ صاحب اور ان کے پارلیمنٹ اور عوام بہتر سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات رکھ کے ہمیں فائدہ ہے یا ہندوستان کے ساتھ. تجارت میں یا اور کسی جگہ تو ہو سکتا ہے, مگر ہمارے دین میں ٹھیک ہے جس طرح ہمیں نقصان ہوگا, جو دنیا, پوری دنیا جو مسلمانوں کو تباہ بربادی کی طرف چل پڑی ہے, اس میں سمجھتا ہوں کہ ایران کے پریزیڈنٹ پاکستان کا ساتھ دیں گے اور ہندوستان نے جو راہ کا ایجنٹ ادھر سے آنا ہے. آپ نے فرمایا کہ افغانستان سے آتے ہیں, افغانستان سے آج نہیں آ رہے, کئی سالوں سے وہ چرچا لگا ہوا ہے. تو اگر ایران, ہمیں پوری یقین سے ہم کہتے ہیں, جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا کہ ایران سے کوئی ایسی بات کے ملنا توقع ہے, ہم پاکستانی ہیں. ٹھیک ہے اور انشاءاللہ پاکستان تا قیامت قائم رہے گا. یہاں جب ایک بات کہتے ہیں جی ہندوستان میں مسلمان ہیں, جس آزادی کے ساتھ ہم رہ رہے پاکستان, ایک حج کی بات میں کرتا ہوں, چند ہمیں ہندوستان کے مسلمان ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم آپ سے بہت زیادہ ہیں, مگر ہمارے حج کرنے کی تعداد جو ہے
آپ کے میرا 10واں حصہ بھی نہیں ہے. بالکل ایسے ہی علامہ صاحب ایسی بات ہے. وہاں کئی ایشوز ہیں. ناظرین ایک اہم سوال، کیونکہ آج علامہ امین شہیدی صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ، کیونکہ ہر پروگرام میں جب ہم بات کرتے تھے ضرب عضب کے حوالے سے، علامہ صاحب آپ کہا کرتے تھے کہ جی آپریشن پنجاب میں ہونا چاہیے، آپریشن ان ایریاز میں ہونا چاہیے جو بڑے ہاٹ ایریاز ہیں، لیکن نہیں ہو رہا. پنجاب میں آپریشن شروع ہو گیا، اب سمجھتے ہیں کہ اب دہشت گردی کم ہو جائے گی اور جو ایلیمنٹس پنجاب سے آنے کا خطرہ تھے، جو پنجاب میں پناہ لے کے بیٹھے تھے، وہ پکڑے جائیں گے. اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ پاکستان کی بقا اسی میں ہے کہ ہم عاقلانہ فیصلے کریں اور ان فیصلوں کے نتیجے میں دہشت گردی کے اڈے اور مراکز چاہے کہیں پر بھی ہوں، صرف پنجاب کا مسئلہ نہیں ہے، کہیں پر بھی ہوں، وہاں پر آپریشنز ہونے چاہیے. پنجاب کی بات اس لیے بار بار کی جاتی تھی کہ جنوبی پنجاب میں ان کے مراکز موجود تھے، گورنمنٹ کو بھی پتا تھا، آرمی کو بھی پتا تھا، باقی اداروں کو بھی پتا تھا، سب کو یہ معلوم تھا کہ پتا تھا تو پھر جلدی آپریشن ختم ہوگا. یہی تو ہماری مشکل ہے نا، یہ ہماری مشکل ہے کہ جب تک کوئی دھماکہ نہ ہو اس وقت تک آپریشن نہیں ہوتا، جب تک دھرنے نہ ہوں اس وقت تک مذاکرات کے لیے کوئی آتا نہیں ہے، جب تک سوال پوچھنا ہے میں نے آپ سے، جب تک کوئی لاش لے کر سڑکوں پہ نہ آئے اس وقت تک کسی مظلوم مذاکرات تو آپ کی مرضی کے مطابق ہو گئے. میں عرض کرتا ہوں جب تک کوئی لاش لے کر سڑک پہ نہ آئے اس وقت تک اس کی ایف آئی آر نہیں کٹتی، جب تک کوئی خودسوزی نہ کرے اس وقت تک کسی ظالم افسر کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی. ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی اس کی نوبت نہیں آنی چاہیے، آپ کے نظام میں اتنی شفافیت ہونی چاہیے کہ کوئی کہے یا نہ کہے، آپ کے 20 سے زیادہ خفیہ ادارے جب کام کر رہے ہیں تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ کون سا مدرسہ ہے، کون سا مرکز ہے، کون سی ایسی جگہ ہے جہاں پر دہشت سپورٹ ملتی ہے یا تربیت ملتی ہے، اور وہاں پر اس کے خلاف فوری طور پر اقدام ہونا چاہیے. اب اللہ کا شکر ہے کہ اگر لاہور کے ان 72 شہیدوں 76 ہو گئے 76 ہو گئے 76 شہداء کے پاکیزہ لہو کے نتیجے میں اگر جنوبی پنجاب اور پنجاب کے بعض دیگر علاقوں میں، وسطی پنجاب میں اگر آپریشن ہوتے ہیں اور اس کے نتیجے میں حقیقی معنوں میں ان دہشت گردوں کے گرد گھیرا تنگ ہوتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 76 شہداء کا خون رنگ لایا. علامہ صاحب آپ نے مختصر سا جواب چاہوں گا، آپ نے ایک شو میں مجھے بتایا تھا کہ کچھ سیاسی طاقتیں ہیں موجودہ جو ایسے لوگوں کو پناہ دیتی ہیں جو سیکٹیرین ٹیررزم میں انوالو ہیں پنجاب میں، تو کیا ان پہ ہاتھ پڑے گا؟ دیکھیے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آرمی کی پالیسی پر اور گورنمنٹ آف پنجاب کے تعاون پر. اگر پالیسی یہ ہو کہ ہم نے ہر صورت میں دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے تو پھر تو یہ امید رکھی جا سکتی ہے، لیکن پک اینڈ چوز ہو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے پالیسی پر. اگر پک اینڈ چوز کی پالیسی اب بھی ہو تو پھر یقینی طور پر ہم کسی مثبت نتیجے کا انتظار نہیں کر سکتے. چودھری صاحب آپ مسکرا رہے ہیں، لگتا ہے سوال سمجھ آ گیا آپ کی. نہیں میری تو بڑی عرصے سے سمجھ آ رہی. میں تو یہی کہتا تھا کہ بھائی صرف کراچی میں ہی ٹیررسٹ نہیں بیٹھے ہوئے، صرف سندھ میں نہیں ہیں، ادھر پنجاب میں بھی ماشاءاللہ ہم نے ہٹے کٹے کیے ہوئے ہیں جنہوں نے قتل و غارت بھی کی، حکومتیں بھی کرتے ہیں، ہاتھ بھی رکھتے ہیں دہشت گردوں کے اوپر. اب دیکھنا یہ ہے کہ اب جب گھوڑا میدان میں آیا ہے اور تلوار اس کے ہاتھ میں ہے تو کیا اسی طرح گردن کٹتی ہے ایکول لیول پہ، جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا کہ پک اینڈ چوز کے بغیر. لیکن اب فوج آپریشن اب یہ یاد رکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کام ضرب عضب کے تحت ہو رہا ہے نا وہ بغیر پوچھے ہوئے ہو رہا ہے. یا میرے بعد اب چودھری ریاض صاحب کہیں گے جی حکومت اس میں شامل ہے، تو چودھری ریاض صاحب چونکہ اپنی پارٹی پالیسی کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے کہیں گے، ہو سکتا ہے پروگرام کے بعد مجھے یہ کہیں کہ یار یہ تو پارٹی پالیسی کچھ نہیں کہنے والے وہ آپ سے. میں آپ کو بات بتاؤں کہ آپریشن جو بھی ہوا ہے، یہ ضرب عضب جو بھی ہوا ہے، یہ فوج کر رہی ہے، یہ ان کو بغیر پوچھے ہوئے نہیں کر رہی. سر آپ پنجاب کا آپریشن بھی حکومت کرا رہی ہے نا سر. سر کون سی پھر آپ بات کرتے ہیں، مجھے میرے خیال میں آپ تنگ کرتے ہیں. نہیں سر مجھے لگتا ہے کہ حکومت کرا رہی ہے. نہیں سر یہ حکومت نہیں کرا رہی ہے، یہ چھیڑخانی کرتے ہیں. آپ میڈیا والے جو ہے نا جس دن نہیں آپ نہیں سر ایک سیکنڈ آپ کہہ رہے ہیں سر ایک سیکنڈ میں نے چودھری صاحب کی جان جانا آپ کہہ رہے ہیں بغیر آپ کہہ رہے ہیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب آپ کہہ رہے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب اور شہباز شریف صاحب کی مرضی سے آپریشن نہیں ہو رہا. یہ میں کہتا ہوں یہ جناب وزیر اعظم جو محترم میاں محمد نواز شریف ہیں یہ ان کی مرضی کے بغیر ہو رہا ہے اور یہ ریکارڈ ہے. چودھری صاحب مجھے ایک بات مکمل کر لینے دیں پھر چودھری صاحب کے پاس جانا ہے کیونکہ میں پھر انٹرپٹ تو نہیں کرتا، میں تو بڑا پیار کرتا ہوں اس سے. تو یہ 2002 سے میرے دوست ہیں، یہ چودھری صاحب وہ ہیں جن کو میں نے فرسٹ ٹائم اچھا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو آپریشن ہے وہ اتنے مطلب تاخیر سے ہو رہا ہے. یہ بہت نقصانات اس کے پہلے ہو چکے ہیں، ہمیں ایم کیو ایم کے حوالے سے ہو چکے ہیں، پیپلز پارٹی کے حوالے سے ہو چکے ہیں. اب یہ آپریشن جب شروع ہوا ہے تو ہم دیکھیں گے
جو پہلے میں آپ کے پروگرام میں بات کی تھی کہ پنجابی شاونزم اس کو روک رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ میں شامل پنجابی لوگ جو ہیں، ہم بھی پنجابی ٹھیک ہے، اب جو ہے یہ بلا تفریق ہونا چاہیے اور ہونا چاہیے جنہوں نے قتل کیے ہیں لاہور میں، کیا ایسا ہوگا؟ عدنان حیدر صاحب، چوہی صاحب جو فرما رہے ہیں، اور ایسا بیان دیجئے کہ شو کے بعد بھی آپ مجھے اچھی طرح جانتے ہیں، بہت پیارے بھائی ہیں میرے، یہ پہلے ہمارے ساتھ تھے، پھر کچھ ناراض ہو گئے، یہ 2006 میں میرا خیال ہمارا پی ٹی آئی میں سبھی ناراض لوگ جدا، یہ جو کہیں نا دور کے ڈول سوانے، انہیں ادھر جا کے بھی یہ رج گئے، ایسی کوئی بات نہیں، علامہ صاحب گواہ ہیں، میں یہ بات کہہ رہا ہوں علامہ صاحب کو گواہ مت بنایا، جس طرح پنجاب میں یہ فرما رہے ہیں کہ حکومت کی مرضی کے بغیر، میں کہتا ہوں پورے پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو بھی مسئلہ شروع ہوا فرنٹیئر سے، سندھ سے، پنجاب اب شروع ہے، بلوچستان میں، یہ حکومت اور وزیر اعظم پاکستان کی مرضی سے۔ اچھا چوہی صاحب، میں قطع کلامی بات، سر میں ٹیلی ویژن چینل دیکھ رہا تھا، سر میں آپ چینل کیوں چھوڑیں جی، جو بات ہے افواج پاکستان جو ہے وہ پاکستان کی ہے یا پنجاب کی ہے؟ وہ پورے پاکستان کی ہے۔ پاکستان کے یہ جو افسران ہیں یہ اپنے کندھوں پہ بے پناہ براس لگا ہوا ہے، وہ بھی تو شہید ہوتے ہیں، جی ان کا بھی خون جو ہے لیکن ہمارے بڑا افضل ہے۔ ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا، میں ٹیلی ویژن چینل پر ساری وہ مختلف چینل دیکھ رہا تھا، تو پہلے چلا ایک ٹکر کہ فوج آپریشن کرے گی پنجاب میں، اس کے بعد پرائم منسٹر کی سپیچ آئی، اگر میں غلط نہیں ہوں 2 لوگ بیٹھے ہیں، 15 منٹ کی وہ سپیچ تھی جس میں بہت سارا کچھ میری ایکسپیکٹیشنز تھی، میں آپ کی اصلاح کروں، آپ کی اصلاح کروں کہ آپریشنز کے حوالے سے یہ ابھی کی بات کر رہے ہیں نا، ابھی آپ والی بات درست ہے، لیکن جب ضرب عضب کا آغاز ہوا 15 منٹ کی جو اب تقریر ہوئی ہے اس میں بہت ساری ایکسپیکٹیشن تھی، وہ اپنی جگہ، لیکن آپریشن کا تذکرہ پرائم منسٹر صاحب نے نہیں کیا۔ اگر ان کی مرضی سے تھا اور انہیں پتا تھا تو سپیچ میں کیوں نہیں کہا؟ دیکھیں جی، میں یہ بات کروں، پرائم منسٹر صاحب نے پہلے میٹنگ لے چکے تھے، پرائم منسٹر نے جو اپنی تقریر کی، اگر وہ اس وقت یہ کہہ دیتے تو وہ ادارے جو ہے کام کرنے جا رہے تھے اس ملک کے دشمن الرٹ ہو جاتے۔ ٹیلی ویژن چینل نے پہلے بتا دیا سر، اس سے پہلے وہ تو آپ کے جو ادارے ہیں نا، آپ کے جو چینل ہیں وہ آسمانوں سے خبر لاتے ہیں، آپ ان کی خبر میں چھوڑیں، آپ کی خبر میں اب بہت اعتراض ہو چکا ہے، آپ کا الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، اس کی بات چھوڑ دیں، آپ دیکھیں کہ آن گراؤنڈ کیا کام ہو رہا ہے، کیا پنجاب سے، سندھ سے، فرنٹر سے دہشت گردوں کو پکڑا جا رہا ہے، ان کو پھانسی کے تختے پر لٹکایا جا رہا ہے۔ اب یہ بلا امتیاز کام ہوگا۔ علامہ صاحب فرما رہے ہیں کہ جناب اب ایسا نہیں، ایسا ہونا ہے، یہ فرقہ بندی ہمارے ملک میں نہیں رہنی چاہیے۔ ہمارے ہم سب یہی کہتے ہیں، ہم سب یہی کہتے ہیں، ایک نبی کو اور ایک قرآن ہے، ایک نبی ہے، ایک کعبہ ہے، لہٰذا خدا را ہمیں پہلے پاکستانی اور مسلمان بننا۔ ناظرین ٹائم بہت کم ہے، تینوں مہمانوں سے ایک سوال ہوگا میرا دھرنے کے حوالے سے۔ دھرنا ختم ہو گیا اور مجھے دکھ ہو رہا ہے ان سب لوگوں پہ جو ابھی تک گرفتار ہیں اور ان کو شاید 14 روزہ ریمانڈ پہ، مجھے فگر نہیں پتا کتنے لوگوں کو بھیجا، 14 روزہ ریمانڈ پہ جیل بھی بھیج دیا گیا۔ تو وہ دھرنا جو لوگ معاہدے کر کے چلے گئے، وہ کون سے معاہدے تھے، ان کا کیا ہوگا؟ علامہ صاحب صرف مختصر تینوں سے جواب، 4 منٹ میرے پاس ہیں۔ جو لوگ پکڑے گئے، جو لوگ پکڑے گئے وہ اڈیالہ جیل چلے گئے 14 روز کے لیے، دھرنا ختم ہو گیا، دھرنا ختم ہونا اچھی بات تھی، میرے سے پہلے پوچھ لیتے تو علامہ صاحب آخر میں پہلے آپ بتا دیں۔ میں یہ بتاتا ہوں، جو دھرنے والے جب وہ چلے تھے لاہور سے اور جب وہ پنڈی سے چلے تھے، انہوں نے بھی ایک معاہدہ کیا تھا کہ ہم ڈی چوک نہیں جائیں گے، جس طرح انہوں نے معاہدہ کیا اسی طرح اسی معاہدے کے تحت وہ اڈیالہ جیل میں چلے گئے۔ اگر غیر قانونی کام میں کروں گا، آپ کریں گے، وہ ضرور اڈیالہ جیل میں جائیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ پاکستان کو تباہی کے لیے آپ 2 دن ڈی چوک آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور دنیا میں ایک بندہ 126 دن بیٹھا تھا، اس پر تو اتنا اعتراض نہیں، اس کو نہیں، سب اسی کی وجہ سے، یہ سارے بیج انہی کی جماعت کی وجہ سے بوئے ہوئے ہیں۔
उन्होंने ना ये लानत पैदा करते, ये काम ना शुरू करते तो आज मुल्क में धरने वाली बातें ना होती। मैं चौक में अलामा साहब जो है ये इख्तिताम करेंगे। मैं चौधरी साहब की बात, चौधरी साहब ने छेड़ा, चौधरी साहब ने हमारे नाम मैं सुन लूं मेरे पास टाइम कम है। टाइम नहीं है आपके पास, मुझे पता है। बात इन्होंने बड़ी कर दी है कि इन्होंने इस्तेमाल किया लफ्ज लानत का। मैं आपको बता दूं सबसे बड़ी लानत इन्होंने इब्तिदा की 2013 का धांधली का इलेक्शन कराया। 4 हल्कों की हमने इनको कहा कि आप करें और चारों के चारों जो है वो गलत साबित हुए और वो सारा कुछ कौन से कमीशन है टाइम इख्तिताम पे सबसे बड़ी बात है। चौधरी साहब आखिर में गलत बात करके तो गलत है कि 2013 में उन्होंने सबसे बड़ी लड़ना नहीं चाहते, हम लड़ना नहीं चाहते। का इस्तेमाल इनकी तरफ से है। मैं इनको बताता हूं 2013 में सबसे बड़ी लानत की इन्होंने और नजम सेठी भी उसी लानत का पैदावार है जिसे अभी तक भी सर टाइम सर प्यार से जवाब ये तो इको साउंड है कि आप प्यार करेंगे। मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है। ऐसा मौसम में चुप क्यों हो, कानों में रस खोलो। सर मेरे पास टाइम खत्म हो चुका है। अलामा साहब प्लीज। बहरहाल अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि बड़े अच्छे अंदाज में ये धरना खत्म हुआ और फरीकैन ने एक मुसालहाना अंडरस्टैंडिंग जो है पैदा कर ली। अब देखना यह है कि उस अंडरस्टैंडिंग में जो 10 नुकात थे उन 10 नुकात पर गवर्नमेंट कितना अमल करती है। अगर उस पर अमल दरामद होता है तो मेरा ख्याल है निस्बतन उनको चैन मिल जाएगा जो लोग यहाँ पर आए थे। नहीं, जो लोग अडयाला जेल गए वो कौन थे? अब उनका मसला तो कल वजीर दाखिला ने यह कहा है ना कि हम सिर्फ उन्हीं को भेजेंगे जिन्होंने तोड़ फोड़ और जलाओ घेराव में हिस्सा लिया है। जिन्होंने ऐसा नहीं किया उनको हम छोड़ देंगे। अब ये तो फरीकैन के दरमियान इसलिए कि क्योंकि ये मजहबी लोग हैं इसलिए उन पे हाथ पड़ रहा है। और जिन लोगों ने मेट्रो लाहौर में तोड़ी एक खुदगर्ज धमाके के बाद, जिन लोगों ने कई दफा पार्टी के दौर में हड़तालें की, वो मौलवी नहीं थे। इसलिए मैं कई दफा अर्ज कर चुका हूं कि पाकिस्तान मुझे बहुत दुख है उन लोगों का जो अडयाला जेल में है। पाकिस्तान में एक मुश्किल यह है कि कानून हमेशा सरमायादार के लिए है इस्तेमाल होने के लिए, आम गरीब को हक नहीं मिलता। अलामा साहब प्लीज आप खुद मजहबी रहनुमा हैं, क्या ऐसा धरना पीटीआई करती, पीपल्स पार्टी करती, एमकेएम करती और इस तरह नुकसान होता, क्या उनके लोग भी अडयाला जाते? नहीं तो माजी में गए तो गए हुए हैं जी, माजी में गए। सर वापस अगर माजी में नहीं अगर इस तरह मुआहदा होता तो वो वापस भी आते हैं। जी हम बिल्कुल आते हैं। तो जैसे ये कहेंगे कि जो लोग इस्लाम जो कमजोर होता है, नहीं जो कमजोर होता है उसके लिए डंडा तैयार होता है। सर चौधरी साहब आप क्या कह रहे हैं? देखिए मैं ये समझता हूँ जो भी गैर कानूनी काम करेगा, जो तोड़ फोड़ करेगा वो जेल जाएगा। सर आज का प्रोग्राम मैं हमेशा रखूंगा अपने पास। फिर इस बात पर आपने कायम रहना है क्योंकि ये पाकिस्तान है, यहाँ धरने भी होने हैं, यहाँ एहतजाज भी होनी है, यहाँ मेट्रो भी टूटी जानी है। और इसी तरह जिस तरह अडयाला मॉडल टाउन में 14 लाशें गिरी हैं, अब तक कितने लोग गिरफ्तार हुए? नहीं वो नहीं पकड़े जाएंगे। वही बात है ना, वहां पर खून गिरा है, बेगुनाह लोग खत्म हुए, कितनी लाशें गिरी? वो इनकी हुकूमत का